امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک شخص مچھلیاں بیچتا تھا، وہ مچھلیاں بیچ رہا تھا، ایک ظالم شخص آ گیا، اس نے کہا مجھے مچھلی دے، اس نے مچھلی دے دی، اس نے کہا میرے پیسے دے، اس نے کہا پیسے مجھ سے مانگتا ہے، دھکا دیا، وہ گرا، پھر اٹھ کے آیا، اس نے کہا بھائی اسی پر میرا گزارا ہے، یہ میری مچھلیوں کے پیسے دے دے، اس نے کہا مجھ سے مانگتا ہے، ایک تھپڑ لگایا، اس کو پرے کیا، کہا اپنے گھر گیا، مچھلی تیار کروائی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا، ظالم بچتا نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں عذاب میں مبتلا کریں گے، اس وقت تک موت نہیں دیں گے، آخرت کا عذاب تو ملے گا مگر دنیا میں اس کو اللہ عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اسی طرح ظالم کو بھی آخرت میں تو عذاب ملے گا مگر دنیا میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ امام ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، فرمایا امام ذہبی رحمہ اللہ فرمانے لگے، فرمایا وہ گھر میں ظالم مچھلی بنوانے کے بعد کھانے لگا، کھاتے کھاتے مچھلی کا کانٹا اس کی انگلی پر لگا، جب انگلی پر لگا زہر پھیل گیا، پیپ بھر گیا، تکلیف سے پریشان چیختا چلاتا طبیبوں کے پاس گیا، طبیبوں نے کہا حل یہ کہ انگلی کٹے گی، انگلی کاٹ دی گئی، کچھ دن گزرے، ہاتھ کی ہتھیلی تک درد ہونے لگا، پیپ معاد بھر گیا، پھر آیا آ کر کہنے لگا طبیبوں کو مجھے اس سے نجات دلاؤ، طبیبوں نے کہا نجات تب ملے گی جب تیرا ہاتھ ہتھیلیوں سے کاٹا جائے گا، کہا چلو میرا ہاتھ ہتھیلیوں سے کاٹ دو، کہا ہتھیلیوں سے ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر ہاتھ کا درد اور بڑھا، پیپ معاد اور بڑھا اور یہاں کچلہو پہنچ گیا، طبیبوں نے کہا اب ہاتھ کونیوں سے کاٹا جائے گا، پھر کونیوں سے ہاتھ کاٹ دیا گیا، 3 مرحلے آ گئے، پہلے انگلی کٹی، پھر ہتھیلی تک ہاتھ کٹا، پھر کونیوں تک ہاتھ کٹا، اب زہر پھیلا، معاد پیپ یہاں جمع ہو گئی، پھر طبیبوں کے پاس آیا، کہا رات کو چین نہیں آتا، رات کو نیند نہیں آتی، دن میں سکون نہیں آتا، دن میں چین نہیں آتا، اس کا حل کیا ہے؟ طبیبوں نے کہا حل اس کا یہ ہے کہ پورے ہاتھ کو پورا کاٹ دیا جائے بازو سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت اس زمانے میں کوئی بے ہوش کرنے کے ادویات نہیں تھی، سامان نہیں تھا، ہوش کی حالت میں اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا گیا، خیر وہ گزر رہا تھا، تکلیف میں تھا، کوئی اللہ والا ملا، اللہ والے سے کہنے لگا پہلے میری انگلی کٹی، پھر میری ہتھیلی تک ہاتھ کٹا، پھر کونیوں تک ہاتھ کٹا، اب بازو سے ہاتھ کٹ چکا ہے، میں بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، میں بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں، بڑی بے چینی کا شکار ہوں، مجھے بتلائے میں کیا کروں؟ وہ اللہ کہنے لگے، وہ اللہ والے کہنے لگے لگتا ہے تو نے کسی پر ظلم کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایک شخص سے مچھلی لی، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا، فرمایا میں نے کسی سے مچھلی لی، وہ غریب تھا، وہ پیسے مانگ رہا تھا، میں نے دھکا دے دیا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، تو مجھ سے پیسے لے گا، میں نے آج تک کسی کو نہیں دیے، کہا یہ اسی کا عذاب ہے، اس کو ڈھونڈ اور معافی مانگ۔ میں اتنا کہتا ہوں ظالموں اپنی قسمت سے نازا نہ ہو، وقت بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں، حالات کیسے بھی ہوں وقت نے بتلا دیا۔ وہ جو چیختے تھے چلاتے تھے فنکاریاں دکھاتے تھے ناچتے تھے تانو تشریح کیا کرتے تھے، آج وہ مولانا کے در پہ آ کر بیٹھے ہیں، یہ کھلی دلیل ہے کہ فاتح علماء دیوبند کے فرزند ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں کہ اپنی اب اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا حرام ہوگا، اور سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا دلوں کا مزاج سمجھو، آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا، اور رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، اور عظمت باطل دھوکا ہے، یہ صدوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں تو لعنت ہے اس آزادی پر، یہ تخت و لشکر کچھ بھی نہیں، اغیار سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مرفت کی دولت، اور کردار سے قومیں بنتی ہیں، گفتار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ میں علماء کی موجودگی میں الحمدللہ یہ بات فخر کے ساتھ کہتا ہوں،
علم کا صحرا بھی علماء دیوبند کی سر پر ہے، سیاست کا صحرا بھی علماء دیوبند کے سر پر ہے، اور قادیانیت کو کفر کے گھاٹ اتارنے کا صحرا بھی علماء دیوبند کے سر پر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے شیطان نظر آ رہے ہیں، جتنا دجل کرنے والے نظر آ رہے ہیں، جتنا کذب ظاہر کرنے والے نظر آ رہے ہیں، خواہ وہ گور شاہی کی صورت میں ہو، اس کو دفن کرنے کا اور اس کے فتنے کو دفن کرنے کا صحرا بھی علماء دیوبند کے سر پر ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، دنیا نے دیکھ لیا، ساری دنیا فلسطین کے خلاف کھڑی ہو گئی، سارا کفر ایک ہو گیا، کفر کے پجاری ایک ہو گئے، کفر کے جانے والے ایک ہو گئے، ساری طاغوتی قوتیں ایک ہو گئی، مگر الحمدللہ اب بھی قائد جمعیت، اب بھی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب علماء دیوبند کو لے کر اسرائیل کے سینے میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ علماء دیوبند کا کردار ہے۔ اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتلائیں، آپ علماء کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ علماء کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ مدارس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ دیں گے نا۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔